بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، کسی آدمی کا کسی بڑے آدمی کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے، عہدیدار سے تعلق ہو جاتا ہے، حکومت پر کام کرنے والے کسی آدمی سے تعلق ہو جائے، تو آدمی بیان کرتا پھرتا ہے کہ فلاں آدمی سے میرا تعلق ہے، فلاں کلیکٹر سے میرا تعلق ہے، فلاں عہدیدار سے میرا تعلق ہے. اور پھر سیلفیوں کا زمانہ چل رہا ہے، اگر ساتھ میں فوٹو ہو تو وہ بھی نکال کے بتلاتا ہے کہ اس کمشنر سے ہمارا تعلق ہے. ایک یہ آدمی جو لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ فلاں آدمی سے میرا تعلق، فلاں کمشنر سے میرا تعلق، کبھی اگر کمشنر کسی آدمی کے بارے میں کہتے ہیں، ملک کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم یا ملک کا پریزیڈنٹ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تو یقین کے ساتھ آپ تسلیم کریں گے اس بات کو کہ ان دونوں آدمیوں میں جس کے بارے میں بادشاہ وقت یہ کہے کہ فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی قیمت زیادہ ہے. ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں بادشاہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور ایک کے بارے میں بادشاہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی سے مجھے بہت محبت ہے. ان دو میں بادشاہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے یقیناً اس کی ویلیو زیادہ، اس کی قیمت زیادہ، اس کی اہمیت زیادہ. اور اب کسی کو کوئی کام ہوگا بادشاہ سلامت سے تو اس کو پکڑیں گے کہ ذرا بادشاہ سے ہمارا یہ کام کروا دیجیے. یہ ایک دنیا کا دستور ہے. حق تعالی شانہ کے یہاں سارے بندے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنے بھی ترقی کر رہے ہیں بزرگان دین، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو جائے. حق تعالی شانہ مجھے چاہنے لگے، اللہ کے دربار میں مجھے کچھ قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے یہاں میری آہ و زاری سن لی جائے، میں ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ قبول کر لے، یہ مقام مجھے مل جائے. یہ ہر بزرگ اور ہر بڑا آدمی، ہر اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والا آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں میرا قرب نصیب ہو جائے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کے بارے میں اللہ یہ اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو یقیناً اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی فلاں جگہ رہتا ہے، یہ کام کرتا ہے، مجھے اس کا یہ کام بہت پسند ہے، میں اسے چاہتا ہوں، تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ساری دنیا اللہ کی اس چاہت کی قیمت نہیں جھکا سکتی. آج کی اس مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے کام آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں کہ جس کام کے کرنے پر اللہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان بندوں سے میں محبت کرتا ہوں. کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، لیکن اللہ خود کہہ دے اور اللہ کا
معاملہ بڑا نرالا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے بڑھنے والے کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایک ذراع اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میری طرف ایک ذراع آگے بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور جب کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ اور آخری جملے میں اللہ نے اپنے رحم و کرم کی انتہا کو بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کوئی اٹھے تو صحیح، کوئی اللہ کے دربار میں۔ اقبال نے اسی رونے کو رویا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ بتائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں ٹارچ لے کر کھڑا ہو اور اس نیت سے کھڑا ہو کہ کوئی بیچارہ راہگیر گزرے گا اور راستہ معلوم کرنا چاہے گا، میں اسے روشنی بتاؤں گا اور میں اسے بتاؤں گا کہ یہ راستہ فلاں جگہ جاتا ہے، لیکن کوئی راستہ پوچھنے والا ہو تو بتلایا جائے۔ کوئی راستہ پوچھنے ہی والا نہیں، کس کو راستہ بتلایا جائے؟ اللہ ہر روز رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی ایسا آدمی جس کا کام اٹکا ہوا ہو، میں پورا کر دوں گا۔ ہے کوئی آدمی جو مال چاہتا ہو، میں مال دینے کے لیے تیار۔ ہے کوئی آدمی جس کے سر پر قرض ہو چکا ہو، میں اس کا قرض نمٹا دوں گا، ادا کر دوں گا۔ لیکن اس وقت ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہماری طرف مائل ہے، ہم نکمے ہو چکے ہیں کہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ تو ایسا کوئی کام کہ جس سے اللہ یہ اعلان کر دے کہ اس بندے سے تو میں محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان 3 لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، اور اللہ ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں کہ اللہ ہم کو چاہنے لگے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کو یقیناً محبت ہے، لیکن قرب خاص اللہ کا نصیب ہو جائے، ایسی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ تو وہ تینوں کام آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام حضرات کو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کچھ کام یہاں کر لیے جائیں، ورنہ بزرگان دین فرماتے ہیں برف کے ٹکڑے کو اگر روئے زمین پر رکھ دو، زمین پر پگھل جائے گا، تھوڑی دیر میں پانی ختم ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ہماری زندگی برف کے مانند ہے، اگر لایانی کی زمین پر اس کو رکھ دیا یہ پگھل کر ختم ہو جائے گی، لیکن اگر برف کو کسی برتن میں رکھا وہ پگھلے گا تو پانی کام آئے گا، پینے کے کام آئے گا اور وضو کے کام آئے گا، کسی اور کام میں آ سکتا ہے۔ میری آپ کی زندگی اگر اعمال کے برتن میں رکھ دی گئی اور وہ زندگی پگھلتی اور گھلتی رہی، کل قیامت میں یہی اعمال کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا بندہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں کون بندہ ہے؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ 2-4 آدمی بیٹھے ہو، دوست و احباب، جیسے ہمارے یہاں بیٹھے رہتے ہیں نوجوان حضرات آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کوئی کسی سے کچھ کہتا ہے، کوئی کسی سے کچھ کہتا ہے، 4 5 6 7 8 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، اور کوئی بھکاری آدمی، سائل آدمی، سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا آ کر ان 8 10 کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ تمہیں برکت دے گا، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، اور یہ 10 میں سے تقریباً سبھی یہ کہہ رہے ہو کہ جاؤ معاف کرو، آگے جاؤ، آگے جاؤ، معاف کرو۔ ان 8 10 لوگوں میں ایک بندہ اللہ کا ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہتا، فقیر بیچارہ چلا گیا، مایوس ہو کر چلا گیا، لیکن ان دوستوں میں سے
ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کسی بہانے سے اپنے دوستوں کو یہ کہہ کر جاتا ہے میں فارغ ہو کر آتا ہوں، استنجا کر کے آتا ہوں، کوئی بہانہ کر کے جاتا ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول کے جا رہا ہے، اور جھوٹ بول کر وہ اس فقیر کو جا کے پکڑتا ہے اور جا کر چپ چاپ اپنے جیب میں سے کچھ پیسے نکال کے اس کو دیتا ہے اور دوبارہ اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دوستوں کو نہیں پتا یہ اللہ کے راستے میں دینے گیا تھا، دوستوں کو نہیں پتا یہ فقیر کو دینے گیا تھا، چپ چاپ آ کر دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جس نے چپ چاپ کسی فقیر کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ اسے محبت کرتے ہیں۔ اور کسی کی مدد کرنے پر تو واقعی مدد آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ خیر خواہی پیدا کرو اپنے اندر کسی بھائی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہو جائے کسی کے ساتھ، اور اگر ہم ہمدردی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کم از کم اتنا تو ہمیں کر ہی لینا چاہیے۔ کسی کو اذیت نہ پہنچے، میرے کسی قول سے، میری کسی بات سے، میرے کسی کام سے کوئی تکلیف میں نہ آئے، کم از کم یہ کام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو پہلا وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، صدقہ چپ چاپ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت ایک مرتبہ اپنے بچے کو لیے جا رہی تھی، چھوٹا سا شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ ہاتھ میں اٹھائے، ماں اس کو جا رہی ہے، اور ماں کی ممتا بچے کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو جوش مارنے لگتی ہے، محبت۔ ایسے بچے کو لے کر ایک ماں جا رہی ہے، اچانک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے حملہ کیا، بچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ بھیڑیا اس بچے کو اٹھا کر جانے لگا۔ اور ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ رو پڑی، دوڑ پڑی بھیڑیے کے پیچھے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، آہوازاری کر رہی ہے کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ اوپر سے کوئی آدمی اترا، بھیڑیے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بھیڑیے کو ادھر ادھر کیا، بچے کو سنبھالا اور عورت کے حوالے کیا۔ تو وہ عورت پوچھ رہی ہے آپ کون ہو؟ آپ کا بڑا احسان، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، میرا لخت جگر مجھ سے گم ہو گیا تھا، میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، آپ ہیں کون؟ کہا میرے اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں اور اس وجہ سے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تو اے عورت ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور تیرے پاس ایک ہی روٹی تھی، اور اچانک کسی سائل نے آ کر سوال کیا تھا اللہ کے نام پر دے دو، تو نے اللہ کے نام کی رعایت کر کے خود بھوکا رہنا برداشت کر لیا اور وہ روٹی اللہ کے راستے میں دے دی تھی۔ اس روٹی کے اللہ کے راستے میں دینے والے عمل پر اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے تیرے بچے کی آج حفاظت کرنے کے لیے مجھے آسمانوں سے بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، ایک وہ بندہ جو کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اسے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب نصیب کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا کام ہے۔ ہمارے درمیان کیا خیر خواہی اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہے تو بہت اچھی بات، نہیں ہے تو اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب میں بیعت ہوا اور پہلی مرتبہ جب کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان بنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ جریر یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، اور وہ عمل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا جاؤ بازار جاؤ اور میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ، میں اس پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جریر کا خادم بازار گیا غلام خریدنے کے لیے، اور
گھوڑا خریدنے کے لیے، اور گھوڑا خرید کر ایک آدمی کو لے کر آیا کہ چلو حضرت جریر گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں، یہ گھوڑا تم کتنے میں بیچو گے؟ کہا 300 درہم میں۔ کہا 300 درہم میں، چلو میں تمہیں پیسے دلوا دیتا ہوں جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ گھوڑا تم جریر کو دے دو، جریر تم کو پیسہ دے دے، معاملہ صاف ہو جائے۔ یہ دونوں آدمی آئے گھوڑے کو لے کر حضرت جریر کے سامنے، وہ گھوڑا پیش کیا گیا۔ حضرت جریر نے گھوڑے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ کہا 300 درہم میں۔ کہا یار 300 درہم میں؟ وہ سامنے والا سمجھا کہ ان کو زیادہ لگ رہے 300 درہم۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جریر کہنے لگے 300 درہم میں، گھوڑا بڑا عمدہ ہے، بڑا شاندار ہے، کیوں 300 درہم میں بیچتے ہو؟ اس کی قیمت زیادہ ہو سکتی، ایک کام کرو 400 میں بیچ دو۔ ایسی کبھی لڑائی دیکھی آپ نے؟ ہم لوگ دکان پہ جاتے ہیں 10 روپے کی چیز 5 روپے میں مانگتے ہیں، یا معاملہ الٹا ہے، 300 درہم میں مت بیچو، 400 میں بیچو، میں تمہیں 400 درہم دیتا ہوں۔ تو سامنے والا کہتا آپ کی مرضی۔ انہوں نے پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد حضرت جریر نے کہ نہیں 400 نہیں، ایک کام کرو 500 میں بیچ دو۔ تو یہ بڑھاتے گئے 100 اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی۔ تو بعض روایت میں ہے کہ 700 اور بعض کتابوں میں 800 درہم تک بڑھاتے گئے، اور 300 میں بیچی جانے والی چیز 700 یا 800 درہم میں حضرت جریر نے خریدی۔ تو کسی نے پوچھا جریر یہ تو آپ نے نقصان کر دیا، آپ کو جو چیز 300 میں مل رہی تھی آپ نے اس کو 800 میں خریدی، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کیا؟ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا، اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی تھی اور جو احکام جاری فرمائے تھے اور جو باتیں کہی تھی کہ یہ کرنا پڑے گا، ان باتوں میں میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ میں اپنے دوست سے خیر خواہی کر رہا ہوں کہ یہ چیز اتنے میں نہیں، اتنے میں بیچی جا سکتی۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز، پہلا پوائنٹ جو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا آدمی جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، چند لوگ سفر میں ہوں، رات کے وقت سفر ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، اور بہت تھک گئے، سفر کرتے کرتے تھک کر چور ہو گئے، اور اب یہ ارادہ کیا کہ کہیں روم خرید لیں، کرائے پر لے لیں، آرام کر لیں، یا کہیں روم نہیں ملتا تو کسی درخت کے نیچے آرام کر لیں یا کسی کھلے میدان میں آرام کر لیں۔ اب آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اتنے تھک کر چور ہو گئے کہ اب ہر چیز کے مقابلے میں نیند سب سے زیادہ قیمتی ہو گئی ان کے نزدیک۔ ایسے تھکان میں سب نیچے آ گئے، بستر بچھا دیے، سب سو گئے اور سب خراٹے لینے لگے۔ ان میں کوئی اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے جو رات کی اس تنہائی میں سب کو سوتا ہوا دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ اسے محبت کرتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا اور اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی، تھکا ہونے کے باوجود میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت بڑا نرالا وقت ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم فلاح دارین ترکسر کے شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے۔ سن 1995 میں حضرت کا انتقال ہوا، راندیر میں مدفون ہے۔ ہمارے بڑی عمر کے لوگ ان کو جانتے ہیں اچھی طرح۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بدن میں روح ہے، یہ کوئی اندر رہنا پسند نہیں کرتی ہے۔ بھئی پنجڑے میں پرندے کو بند کر دیا جائے، اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ دروازہ کھلے اور میں باہر چلا جاؤں، عام فضا میں سیر کروں۔ یہ ایک پرندہ ہے میرے اور آپ کے جسم میں جسے روح کہتے ہیں، یہ اندر رہنا پسند نہیں کرتی ہے، لیکن نکل نہیں پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تالا لگا دیا ہے کہ اتنی عمر تک تجھے اندر رہنا ہے اور فلاں وقت موت کا فرشتہ آئے گا وہ تجھے نکالے گا، وہاں تک تو نہیں نکل سکتی، لیکن یہ کوشش کرتی ہے باہر نکلنے کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن بھر تو آدمی توانا ہوتا ہے اپنی دکان پر اور اپنے کاروبار میں، تو روح یہ سوچتی ہے ابھی تو نہیں نکل پاتی، لیکن رات میں یہ سوئے گا تب میں نکل جاؤں گی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ کوئی بڑھیا عورت ہو، کمزور، اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہو اور بادشاہ سے ملنے کا شوق ہو، لیکن وہ بیچاری لاچار ہے، محتاج ہے اور بادشاہ تک پہنچ نہیں پاتی، لیکن کسی وقت بادشاہ یہ کہہ دے کہ میں تیرے گھر پہ آتا ہوں، وہ کتنی خوش ہو جائے گی۔ روح رات کے سناٹے میں یہ ارادہ کرتی ہے میں نکل جاؤں۔ آدمی تھکا ہارا گھر پہ جاتا ہے، بیوی سے بات کرتا ہے، بچوں سے بات کرتا ہے، اور روح انتظار میں ہے یہ سوئے اور میں نکل جاؤں۔ رات میں جب آدمی سو جاتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، نکلنا چاہتی ہے، نہیں نکل پاتی۔ یہ اسی بڑھیا کی طرح ہے جو بادشاہ سے ملنا چاہتی تھی لیکن جا نہیں پاتی۔ یہاں روح اللہ کے یہاں جانا چاہتی ہے لیکن نکل نہیں پاتی، تو اللہ رات کے آخری حصے میں اسی روح کی بے قراری دیکھ کر پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں روح تو مجھ تک آنا چاہ رہی تھی، نہیں آ پائی، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ یہ ہے تہجد کا وقت۔ اس تنہائی میں غالباً محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ ذکر کیا ہے کہ آدمی 22 گھنٹے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے، دن میں، رات میں، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، اللہ کی مرضی کی بات، ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے، اللہ کی مرضی کی بات، لیکن آخری جو 2 گھنٹے ہیں رات کے، فجر سے پہلے کے، حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اس میں کوئی بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اللہ دعا رد کر دے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں آ جانا میں تجھے دینے کے لیے تیار، مانگ، تو کیا مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا رد کر دے۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی کسی جگہ ذکر کیا تھا، ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا منیر صاحب، بامبے میں کالینا میں حضرت کی خانقاہ چلتی ہے، حضرت سے ایک مرتبہ میں نے خود سنا کہ ایک بچہ روتا روتا اپنے باپ کے پاس آیا، حضرت اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، باپ ڈرائیور تھا، اور بچہ اس باپ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے ابا لاؤ نے 5 روپے لاؤ، اور باپ کہتا ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں سفر سے، اس کے بعد دے دوں گا، اور وہ بچہ رو رہا ہے ابا 5 روپے لاؤ، ابا 5 روپے لاؤ، اور وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے اپنے جیب سے 2 روپے نکال کر اس بچے کو دیے، تو وہ بچہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو 2 روپے وہ جیب میں رکھتا ہے، اور پھر رونا شروع کرتا ہے ابا 5 روپے لاؤ، اور زار و قطار روتے چلا جا رہا ہے۔ اب باپ سے نہیں رہا گیا، باپ نے 5 روپے نکال کر دے دیے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں ایسے واقعات سے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ ایک بندے کے پاس یعنی اپنے باپ کے پاس آیا، دنیا میں چلنے پھرنے والے آدمی کے پاس آیا، اور رونے کے نتیجے میں 5 کے بجائے 7 روپے لے کر گیا۔ رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک بندے کے اندر اتنا رحم ہے کہ رونے کے نتیجے میں وہ 5 کے بدلے 7 لے کر جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے اگر رو گے تو اللہ کتنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ رونے کی بات ہم میں سے ختم ہو چکی ہے۔ رویا کرو میرے بھائیو اللہ کے سامنے، اور اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگا کرو کہ اللہ تیرے سامنے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اکابرین، صوفیاء اعظام، جب بندہ بازار میں، راستوں میں چلتے پھرتے، اور اب تو آسان ہو گیا موبائل میں، بدنگاہی کرتا ہے، آخرت میں جو عذاب ہوگا، دنیا میں نقد عذاب یہ ہے کہ اللہ ان آنکھوں سے رونے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے حکم فرمایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رات کی تنہائی میں، سفر میں، تھکے ہوئے لوگوں میں جب کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تہجد کے لیے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ 2 بندے ہوئے، تیسرا بندہ میدان جہاد میں، جہاں تیر و سنان کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں حملے ہو رہے ہو، اور کوئی بندہ آگے بڑھتا چلا جائے، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے، اتنا آگے بڑھے کہ اسے کچھ بھی ہو جائے، شہید ہونا پڑے شہید ہو جائے، لیکن پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے، اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ یہ 3 بندے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ اکیلے اکیلے بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور قریب سے کوئی آدمی گزرا اور کہا بلال عجیب ہے، تنہا ہو، اکیلے بیٹھے ہو اور ہنس رہے ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا تو ہے نہیں، کوئی تم سے بات کرنے والا نہیں ہے، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بات پر خوشی منا کر ہنس رہا ہوں کہ میرے اللہ نے ہدایت دینے کا کام کسی انسان کو نہیں دیا، اگر کسی انسان کو اللہ نے یہ حق دیا ہوتا کہ تو جسے چاہے ہدایت دے دے تو حبشہ تک اس کالے غلام کو تلاش کرنے کے لیے کون آتا؟ یہ میرا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ جب چاہتے ہیں تو حبشہ سے بلال کو بلا لیتے ہیں، نہیں چاہتے تو سگے چچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان کے گئے۔ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، ایمان عطا فرمایا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام اسلامی نام ہے، ہمارا کام اسلامی کام ہونا چاہیے، ہماری پہچان آج ختم ہو رہی ہے۔ مجھے ایک بہت زبردست بات ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے یاد آئی کہ دنیا میں کیا مسلمان اس لیے آیا تھا کہ یہ پیٹا جائے، مارا جائے، پریشان کیا جائے؟ ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی پہچان مٹا دی۔ کتنی مٹا دی ہے پہچان؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس چند سکے ہوں جیب میں، اور وہ جیب میں سے نکالے اور اچھال رہا ہو، اور ایک آدمی اس کے پیچھے چلا جائے اور بھیک مانگے کہ بھائی ایک آدھ سکہ مجھے دے دے، ایک آدھ سکہ مجھے دے دے، ایک سکہ مجھے دے دے، اور وہ منع کر رہا ہو، تو جو سوالی ہے بھیک مانگ رہا ہے اس کو اچانک یاد آتا ہے کہ میرے جیب میں تو بہت پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو اب وہ 500 کی نوٹ نکالتا ہے اور اس کو اچھال رہا ہے، تو وہ سکے والا اس کے پاس آ جائے گا کہ ایک آدھ نوٹ مجھے بھی دے دے۔ یہ مثال اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ہماری حالت اس وقت یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم بھول کر کبھی کسی یہودی سے کہتے ہیں کہ ہمیں پینٹ کیسا پہنا جائے، اس کا طریقہ بتاؤ، پھٹا ہوا پینٹ پہننے کا طریقہ ہمیں بتاؤ، سلیقہ بتاؤ کہ پینٹ پھٹا ہوا کیسے پہنا جائے، ٹی شرٹ کیسے ایسا پہنا جائے کہ جس میں پینٹ اور ٹی شرٹ کے درمیان اتنا گیپ اور فاصلہ رہے کہ جس میں سطر نظر آنے لگے۔ ہم غیروں سے پوچھ رہے ہیں کہ بال کی سٹائل کیا ہونی چاہیے وہ ہمیں بتاؤ، رہن سہن چلتے چلتے کیسا کھایا جائے اس کا طریقہ ہمیں بتاؤ، ہاتھ دھوئے بغیر کیسے کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اس کا طریقہ بتاؤ۔ یہ سارے طریقے ہم غیروں سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہمیں یاد آ گیا کہ ہم کیوں غیروں سے پوچھیں، ہمیں تو اللہ نے قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، اور رسول اللہ نے بتلایا ہے استنجا کیسے کیا جائے، حضور نے بتلایا ہے کھانا کیسے کھایا جائے، حضور نے بتلایا ہے لباس کیسا پہنا جائے، حضور نے بتلایا ہے بال کیسے رکھنے چاہیے، حضور نے بتلایا ہے امامہ کیسے باندھنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، جس دن ہمیں یاد آ گیا کہ ہمارے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں، رب کعبہ کی قسم اس دن یہ غیر ہم سے پوچھنے آئیں گے کہ تمہاری زندگیوں میں بڑا سکون ہے، ہمیں بتاؤ کہ یہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ ہم نے اپنا طریقہ ہی چھوڑ دیا۔ کامیابی صرف ایک راستے میں ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ سارے راستے بیکار ہیں، ایک ہی اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ورنہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں کہیں تلاش کر لو سکون نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کچھ ایسے کام کر لیے جائیں جس میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ راضی ہو گیا دنیا کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، اور دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے اس کا کوئی۔ ہم لوگ اصل میں بعض کام ایسے کر گزرتے ہیں جس میں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے۔ شادی میں کسی کو سمجھاؤ کہ یہ رسم مت کرو، مول صاحب میں تیار ہوں، بیوی نہیں مان رہی ہے، تو بیوی کو منانے کے لیے اللہ کو ناراض۔ آخری جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کو خط لکھا، کہا اے ام المؤمنین مجھے کوئی نصیحت لکھ کر بھیجو، اور مختصر بھیجنا، لمبی نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھ کر بھیجا اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ اے معاویہ،
لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا۔ لوگ ناراض ہوتے ہو جائے، ہونے دو، لیکن اللہ کو راضی کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ان تمام پر سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سامعین کو اللہ تعالی عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔